وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم بزرگ اور نوجوان ساتھیوں، آج کا جو مسئلہ ہے وہ بڑا اہم مسئلہ ہے، عقیقے کے مسائل۔ عقیقہ، لفظ عقیقہ عربی زبان کے لفظ عق سے بنا ہے، اور عق کے معنی ہوتے کاٹنا، گردن کو آزاد کرنا۔ اس لحاظ سے عقیقے کے معنی ہوتے ہیں بچے کی پیدائش کے 7ویں دن بچے کے نام سے جانور ذبح کرنا، اس کے بال کاٹنا اور 7ویں دن اس کا اچھا اور پیارا سا نام رکھنا، یہ عقیقہ کہلاتا ہے۔ عقیقہ قرآن و سنت کی روشنی میں سنت مؤکدہ ہے، یعنی جس کی بڑی تاکید آئی ہے۔ جن لوگوں کو اللہ رب العالمین نے مال عطا کیا ہے، جن کو اللہ نے مال دیا ہے اور ان کو اللہ تعالیٰ اولاد سے نوازے، تو حکم یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کا عقیقہ کرے۔ عقیقے کی بڑی فضیلت آئی ہے، آئیے سنتے ہیں حدیث کہ عقیقے کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ حضرت سلمان ابن عامر الذہبی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتنی بڑی روایت ہے دیکھیے اور کتنی اہم روایت ہے۔ بچے کے ساتھ عقیقہ ہے، اس کی طرف سے خون بہاؤ اور کیا کرو، اور بچے سے تکلیف کو دور کر دو۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ بچے کے ساتھ عقیقہ ہے، یعنی بچہ عقیقے کے عوض ہے، اس لیے تم بچے کی پیدائش کے 7ویں دن عقیقہ کرو اور خون بہاؤ، مطلب جانور کو ذبح کرو اور اس کو تکلیف سے دور کرو۔ مطلب یہ ہے کہ اس کی جو گردن رہتی وہ عقیقے کی وجہ سے لٹکی ہوئی رہتی، اور جب اس کے نام کا عقیقہ کر دیا جاتا ہے تو وہ تکلیف سے آزاد ہو جاتا ہے۔ دوسری روایت، حضرت سمرہ ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بچہ، دیکھیے کتنی پیاری روایت ہے، ہر بچہ اپنے عقیقے کی وجہ سے گروی رہتا ہے۔ اور اللہ کے رسول نے آگے فرمایا، تو بچے کی پیدائش کے 7ویں دن عقیقہ کرو اور اس کا اچھا نام رکھو اور بچوں کے بالوں کو مونڈ دیا کرو۔ یہ ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت ہے۔ بچہ گروی رہتا ہے کا کیا مطلب ہے؟ یہ سمجھنے کے لائق بات ہے۔ دیکھیے وہ حدیث میں لفظ آیا ہے نا، بچہ عقیقے کی وجہ سے گروی رہتا ہے۔ بچہ گروی رہتا ہے، اس کا مطلب امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ بچہ اپنے ماں اور باپ کے لیے کل آخرت میں شفاعت نہیں کرے گا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کتنے بھیانک معنی بیان فرمائے ہیں کہ بچہ عقیقے کی وجہ سے گروی رہتا ہے، کل آخرت میں یہ جو بچہ ہوگا، بچے کل آخرت میں اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو یہ حکم دے گا کہ فلاں شخص کے حق میں تم سفارش کرو، میں قبول کروں گا۔ جیسے قرآن مجید اپنے پڑھنے والوں کے حق میں سفارش کرے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، تو ایسے ہی چھوٹے چھوٹے بچے اپنے ماں باپ کے حق میں سفارش کریں گے۔ لیکن امام احمد بن حنبل کہتے ہیں بچہ عقیقے کی وجہ سے گروی ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کل آخرت میں یہ جو بچہ فوت ہو گیا جس کا عقیقہ نہیں ہوا، ماں باپ کے حق میں وہ سفارش اور شفاعت کی دعا نہیں کرے گا۔ عقیقہ کس جانور اور کتنے جانور میں کیا جائے، بہت اہم مسئلہ ہے۔ عقیقہ کس جانور میں کرنا چاہیے اور کتنے جانوروں میں کرنا چاہیے؟ حضرت کعب قرظیہ کہتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیقے کے بارے میں سوال کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھیے ذرا غور سے سنیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لڑکے کی طرف سے 2 بکریاں ہیں یا 2 بکرے ہیں، لڑکے کی طرف سے 2 بکریاں ہیں یا 2 بکرے ہیں، اور لڑکی کی طرف سے 1 بکرا یا 1 بکری ہے۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ اور پھر آگے اس بات کو یاد رکھیے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لڑکے کی طرف سے 2 چھوٹے جانور ہوں گے، 2 چھوٹے جانور ہوں گے۔ مطلب یہ ہے کہ عقیقے میں یا تو بکرا ہونا چاہیے یا بکری ہونا چاہیے یا مینڈھا ہونا چاہیے یا مینڈی ہونی چاہیے، ان جانوروں کے علاوہ کسی اور جانور کا عقیقہ نہیں ہوتا۔ یہ جو مشہور اور معروف ہے نا کہ بڑے جانوروں میں عقیقہ ہوتا، اتنی گہری تحقیق کی ہے فقہ الحدیث کے مصنف نے، ایک کتاب ہے فقہ الحدیث بول کے، اس کے مصنف نے اتنی گہری تحقیق کی ہے اور یہ ثابت کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عقیقہ صرف بکرا اور بکری میں ہوتا تھا، دوسرے جانور میں نہیں ہوتا تھا۔
آج جو بہت سارے اہل ایمان بڑے جانور میں عقیقہ کرتے تاکہ سارے لوگ آ جائیں، سارے لوگوں کو دعوت پہنچ جائے، سارے لوگوں کو گوشت پہنچ جائے، سارے لوگوں کو کھانا کھلا دیا جائے، حالانکہ سارے لوگوں کو خوش نہیں کرنا ہے، بلکہ بچے کے لیے عقیقہ کرنا ہے اور نبی کی سنت کے مطابق کرنا ہے۔ اور کوئی بھی چیز اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک وہ نبی کی سنت کے مطابق نہ ہو۔ نماز پڑھ رہے ہیں ہم، نبی کی سنت کے مطابق نہیں ہے تو قبول نہیں ہوتی۔ صدقہ و خیرات کر رہے ہیں ہم، نبی کی سنت کے مطابق نہیں ہے تو قبول نہیں ہوتی۔ حج کو جا رہے ہیں، نبی کی سنت کے مطابق نہیں ہے تو قبول نہیں ہوتا۔ زکوٰۃ دے رہے ہیں، نبی نے جو اصول اور قواعد بتائے ہیں ان اصول اور قواعد کے مطابق جو ہے زکوٰۃ نہ دی جائے تو قبول نہیں ہوتی۔ اسی طرح عقیقہ کرنا سنت ہے، سنت مؤکدہ ہے، بہت بڑی سنت ہے۔ اللہ کے رسول نے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کا عقیقہ کیا تھا، صحابہ کرام نے کیا، صحابہ کرام کے بعد ان کے شاگردوں نے کیا، آج بھی اہل ایمان کرتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بڑے جانور میں عقیقہ نہیں ہوتا۔ اس بات کو ہم اچھے طریقے سے یاد رکھ لیں۔ عقیقہ لڑکے کی طرف سے 2 چھوٹے جانور ہوں گے اور برابر ہوں گے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جانور ہم لے رہے، بکرا بکری لے رہے تو ہم عمر لینے کی کوشش کرنا چاہیے، نہ ایک بڑا ہو نہ ایک چھوٹا ہو، اور بچی کی طرف سے ایک جانور ہے۔ عقیقہ کب کرنا چاہیے؟ یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ دیکھیے عقیقہ کب کرنا چاہیے؟ 7ویں دن عقیقہ کرنا سنت ہے، بہتر یہ ہے، افضل یہ ہے کہ 7ویں دن عقیقہ کیا جائے۔ بچے کی پیدائش کے 7ویں دن عقیقہ کرنا چاہیے، جیسا کہ ہم نے حضرت سمرہ ابن جندب کی حدیث اوپر سن لی ہے۔ 7ویں دن موقع نہ ملے تو یہ بات بھی یاد رکھیں، 7ویں دن اگر موقع نہ ملے تو عقیقہ کبھی بھی کر سکتے۔ علماء اکرام نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر 7ویں دن عقیقہ کرنے کی گنجائش نہ ہو، استطاعت نہ ہو، طاقت نہ ہو، تو زندگی میں جب بھی موقع مل جائے عقیقہ کرنے کا، عقیقہ کر سکتا ہے آدمی، یا اپنے بچوں کا کیا جا سکتا ہے۔ کس جانور کا عقیقہ کرنا چاہیے؟ دیکھیے حدیث میں شاتین کا لفظ آیا ہے، اور شاتین کا لفظ جو ہے یہ بکرا اور بکری کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اچھا گائے اور بیل کے لیے کیا لفظ آتا معلوم آپ کو؟ گائے اور بیل کے لیے لفظ آتا بقرتن۔ سورہ بقرہ ہے نا قرآن مجید میں، بقرتن کے معنی گائے بھی ہوتے اور بیل بھی ہوتے، مذکر بھی ہوتے اور مؤنث بھی ہوتے، لیکن عقیقے کے لیے جو لفظ حدیث میں استعمال ہوا ہے وہ شاتین کا لفظ استعمال ہوا ہے، جس کے معنی ہے بکرا یا بکری یا مینڈا اور مینڈی، یہ دونوں بھی چل سکتے، لیکن بڑے جانور میں عقیقہ نہیں ہوتا۔ اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ اگر ہم سنت سمجھ کے کر رہے ہیں تو ہمیں سنت کے طریقے کے مطابق ہی عقیقہ کرنا چاہیے، تاکہ بچے کی گردن آزاد ہو اور ہم کو ثواب ملے۔ اچھا عقیقہ کرنے کے فائدے کیا ہے؟ عقیقہ کرنے کے فائدے یہ ہے کہ بچے کی گردن آزاد ہو جاتی ہے، بچہ بہت ساری بیماریوں اور بلاؤں سے محفوظ ہو جاتا ہے، بچہ کل آخرت میں اپنے ماں باپ کے حق میں شفاعت کی دعا کرے گا، اللہ تعالیٰ سے التجا کرے گا۔ عقیقہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس بچے کو بڑے حادثوں سے، بڑی بڑی مصیبتوں سے بچائے گا۔ اس لیے مجھے اور آپ کو چاہیے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو اتنا مال دیا ہے، اتنی طاقت دی ہے کہ ہم اپنے بچوں کا عقیقہ سنت کے مطابق کر سکتے ہیں اور ان کی گردن کو آزاد کر سکتے ہیں اور ان کو بیماریوں سے محفوظ کر سکتے ہیں۔ دیکھیے بیماریاں تعویذوں سے دور نہیں ہوتی، بیماریاں جو ہے ایسے ٹونے ٹوٹکوں سے دور نہیں ہوتی جو آج مسلمانوں میں رائج ہے۔ بیماریاں دور ہوتی ہیں ان چیزوں کی وجہ سے، ان اعمال کی وجہ سے بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ شاتین کا لفظ آیا ہے جو بکرا بکری بھیڑ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس لیے بکرا بکری اور بھیڑ میں ہی عقیقہ کیا جائے۔ عقیقے کے جانور کی عمر کیا ہونی چاہیے؟ آخری بات ذرا سن لیے ہم، عقیقے کہ جانور کی عمر کیا ہونی چاہیے؟ حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ عمر کیا ہونی چاہیے۔ عقیقے کے جانور جیسے بقر عید کا موقع ہے اور قربانی کا مسئلہ ہے، قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے؟ قربانی کا جانور دانتا ہونا چاہیے، بغیر دانتا جانور کے قربانی نہیں ہوتی، اور وہ حدیث سے ثابت ہے۔ لیکن عقیقے کے جانور کے لیے یہ حدیث میں بیان نہیں ہوا ہے کہ اس کی عمر کیا ہونی چاہیے، لیکن بعض علماء اکرام کہتے ہیں
جب عقیقہ کیا جائے تو ہم سنت سمجھ کے کر رہے ہیں، تو عقیقے کا جب ہم جانور خریدے یعنی بکرا یا بکری خریدے تو وہ بھی دانتا ہونا چاہیے، اتنا چھوٹا نہ ہونا چاہیے کہ گوشت نظر ہی نہ آئے، گوشت نظر ہی نہ آئے۔ بعض علماء اکرام کہتے ہیں بکرا بکری دانتا ہونا چاہیے۔ کیا بڑے جانوروں میں عقیقہ ہو سکتا ہے؟ بڑے جانور کے لیے کوئی بھی صحیح حدیث موجود نہیں ہے، اس بات کو یاد رکھیے، بڑے جانور کے لیے کوئی بھی صحیح حدیث موجود نہیں ہے، خاص کر عقیقے کے لیے۔ ہاں بڑا جانور ہے، قربانی ہو سکتی ہے، اس میں حلال طریقے سے گوشت کھا سکتے ہیں اس کا، اور یہ بہت ہی بہترین چیز ہے، لیکن عقیقے کے لیے بڑے جانور کا حدیث میں ذکر نہیں ہے، اس لیے بڑے جانور میں عقیقہ درست نہیں ہے۔ ایک مسئلہ اور یاد رکھو، کیا عقیقہ کرنے کے بجائے ہم پیسہ صدقہ کر سکتے؟ بھئی عقیقہ کرنے کی طاقت ہے، لیکن عقیقہ نہیں کر کے ہم اتنا پیسہ جتنے پیسوں میں بکرا یا بکری آ سکتے ہیں، کیا ہم وہ صدقہ کر سکتے ہیں؟ جی نہیں کر سکتے، بلکہ عقیقہ کرنے کا حکم ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے، ابھی آپ نے حدیث سنی ہے کہ بچے کی گردن آزاد اس وقت ہوتی ہے جب عقیقہ کیا جاتا ہے اور خون بہایا جاتا ہے، اس لیے عقیقے کے نام پر پیسہ صدقہ نہیں کیا جا سکتا۔ پھر عقیقے کے گوشت کا کیا حکم ہے؟ عقیقے کے گوشت کا یہ حکم ہے خود بھی کھائیں، دیکھو خود بھی کھا سکتے، اپنے رشتہ داروں کو کھلا سکتے، کچھ حصہ بانٹ سکتے، اپنے پاس محفوظ رکھ سکتے۔ عقیقے کے گوشت کا عام حکم ہے، آپ اپنے گھر والوں کو بلا کر دعوت کر لیں عقیقے کی گوشت میں، عقیقے کا گوشت آپ جمع کر کے رکھ سکتے ہیں، یا اپنے دوست احباب کو وہ گوشت بانٹ سکتے ہیں، یہ سارا حکم ہے۔ ایک آخری بات یہ یاد رکھیے، اگر نظر کا گوشت ہے، ہم نے نظر مانی ہے، مثال کے طور پر ہمارے گھر میں اپنے بچے کی طبیعت خراب تھی اور ہم نے نظر مانی ہے کہ پروردگار عالم میرے بچے کی طبیعت کو اچھا کر دے، میرے بچے کو صحت دے دے، شفا دے دے، اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا شفا مل گئی، اب ہم کو نظر پوری کرنی ہے اور ہم نظر کو پوری کرنے کے لیے جانور ذبح کر رہے، بکرا یا بکری، تو پورا گوشت جو ہے نظر کا، ہاں عقیقے کا گوشت خود بھی کھا سکتے، دوسروں کو کھلا سکتے، دعوت کر سکتے اور بانٹ سکتے، لیکن جو نظر کا گوشت رہتا جو ہم نے نظر مانی ہے، وہ جو بکرا اور بکری ہم نے نظر کے طور پر ذبح کی ہے، اس کی ایک بوٹی بھی گھر کو نہیں رکھ سکتے۔ یہ بات یاد رکھیں اچھے طریقے سے، نظر کا بکرا یا بکری جو ہم کاٹتے ہیں، جو ہم نے نظر مانی ہے، اس کی ایک بوٹی بھی ہم گھر کو نہیں رکھ سکتے۔ یہ عقیقے کے کچھ مسائل تھے جو مجھے خیال آیا، میں نے آپ کے سامنے یہ باتیں رکھ دی ہے، علم کی روشنی میں، دلائل کی روشنی میں۔ اللہ آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے اور ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفوا على الإيمان اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعوات برحمتك يا أرحم الراحمين